اہم خبر آپ کو دیں کہ کرم میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی بلا اشتعال فائرنگ کا معاملہ، پاک فوج کی شدید جوابی فائرنگ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کی فائرنگ سے طالبان پوسٹوں کا شدید نقصان ہوا۔ افغان طالبان کی پوسٹوں پر آگ بھڑک اٹھی، ٹینک بھی تباہ ہو گئے، پوسٹیں چھوڑ کر فرار۔ پاک فوج نے افغان طالبان کی ایک اور پوسٹ اور ٹینک پوزیشن تباہ کر دی۔ طالبان اپنے ساتھیوں کی متعدد لاشیں پوسٹ پر چھوڑ کر فرار۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے انتہائی مہارت سے طالبان کے چلتے ٹینک کو نشانہ بنایا۔ تباہ کیے گئے ٹینک کی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی۔ پاک فوج نے 1 گھنٹے کے دوران چوتھی ٹینک پوزیشن شمشاد پوسٹ تباہ کر دی ہے۔ فتنہ الخوارج اور طالبان کے کارندے پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پاک فوج کی کارروائی میں فتنہ الخوارج کے اہم کمانڈر کی ہلاکت کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ بڑی خبر آپ کو دیں کہ کرم میں افغان طالبان فتنہ الخوارج کی بلا اشتعال فائرنگ ہوئی ہے۔ کرم سیکٹر پر افغان طالبان و فتنہ الخوارج کی جارحیت، پاک فوج کا منہ توڑ جواب۔ پاک فوج افغان طالبان و فتنہ الخوارج کی اہم پوسٹوں کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ پاک فوج نے پولیسن پوسٹ کے مد مقابل خارجی ملک نعیم ٹریننگ کیمپ کو تباہ کر دیا۔ ترکمان زئی ٹاپ پر پاک فوج نے 6 ٹینک بمہ عملہ تباہ کر دیا۔ ٹینک سے آگ کے شعلے بلند ہوتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ طالبان کے کارندے اپنی پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کرم سیکٹر پر افغان طالبان و فتنہ الخوارج کی جارحیت جاری، پاک فوج کا منہ توڑ جواب۔ پاکستان کے اسلام آباد میں موجود سفارتی مشنز کو پاک افغان جنگ پر بریفنگ دی گئی۔ سیکرٹری خارجہ نے غیر ملکی سفیروں کو پاک افغان سرحد پر حالیہ پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کے جائز سیکیورٹی خدشات، علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے غیر متزلزل عزم پر زور دیا گیا۔ آپ کو بتائیں پاکستان کی اسلام آباد میں موجود سفارتی مشنز کو پاک افغان جنگ پر بریفنگ دی گئی۔ سیکرٹری خارجہ نے غیر ملکی سفیروں کو پاک افغان سرحد پر حالیہ پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کے جائز سیکیورٹی خدشات، علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے غیر متزلزل عزم پر زور دیا گیا۔ ناظرین، چین اور روس کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جھڑپوں پر تشویش کا اظہار، دونوں ممالک کی فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی گئی۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان پڑوسی ملک ہیں۔ چین کا رد عمل، پاکستان اور افغانستان بات چیت کے ذریعے خدشات کو دور کریں، کشیدگی سے گریز کریں، مسائل پرامن طریقے سے حل کیے جائیں۔ روس کا رد عمل، آپ کو بتائیں کہ چین اور روس کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جھڑپوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ دونوں ممالک کی فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی گئی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان افغانستان پڑوسی ممالک ہیں۔ چین کا رد عمل۔ دوجانب ایوان صدر میں پیپلز پارٹی کا اہم طویل مشاورتی اجلاس، پیپلز پارٹی کا عوامی مفاد میں آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا فیصلہ۔ اجلاس 3 گھنٹے تک جاری رہا۔ اجلاس میں پارٹی حکمت عملی، تنظیمی امور اور سیاسی فیصلوں پر غور کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری کو عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج معاہدے کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی۔ آصف علی زرداری نے پارٹی رہنماؤں کو آئندہ کی سیاسی لاحمل کے لیے ہدایات دے دی ہیں۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے مرکزی سیکرٹری انفارمیشن جاوید ایوب کا یہ کہنا ہے کہ آصف علی زرداری نے مشکل وقت میں پاکستان کھپے کا نعرہ دیا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا منتخب وزیر اعلیٰ سے آج شام 4 بجے حلف لیں۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ گورنر حلف نہیں لیتے تو اسپیکر نو منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لیں۔ علی امین گنڈاپور نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ قانون کے مطابق نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا جانا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے نامزد وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے حلف برداری کیس میں محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے گورنر خیبر پختونخوا کو شام 4 بجے تک نو منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لینے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ اگر گورنر نے حلف نہیں لیا تو پھر اسپیکر کو ہدایت ہے کہ وہ حلف لے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا کے نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل افریدی سے حلف لینے کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی۔ اس دوران عدالت نے متعدد بار گورنر خیبر پختونخوا کے موقف پر استفسار کیا۔ سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ بتائیں گورنر نے اس حوالے سے کیا کہا، جس پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ گورنر خیبر پختونخوا سرکاری دورے پر کراچی میں ہیں۔ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ وزیر اعلیٰ کے استعفیٰ دینے سے ہی استعفیٰ منظور ہو جاتا ہے، چاہے گورنر منظور کریں یا نہ کریں۔ پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ علی امین گنڈاپور نے استعفیٰ دے دیا اور نئے وزیر اعلیٰ کو ووٹ بھی دیا۔ گورنر تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں اور امکان ہے کہ وہ کوئی نیا راستہ اختیار کر کے معاملہ مؤخر کریں۔ عدالت نے گورنر کو 4 بجے حلف اٹھانے کا حکم دے دیا۔
रहनुमा पीटीआई जुनेद अकबर का कहना है कि आज शाम 4 बजे तक गवर्नर ने हल्फ ना लिया तो स्पीकर हल्फ लेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने आइन के मुताबिक हमारा जमहूरी हक हमें दिया, हमने सियासी, आइनी और कानूनी जंग भी लड़ी है। पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ जिसने आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो हमारा जमहूरी हक था वो हमें दिया। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये सियासी जंग भी लड़ा, आपने आईनी और कानूनी जंग भी लड़ा। अगर गवर्नर साहब ने हलफ उठाने से इनकार किया या अवेलेबल नहीं हुआ तो चीफ जस्टिस साहब ने स्पीकर साहब की जिम्मेदारी ली गई। इंशाअल्लाह ताला 4 बजे हमारा नया चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो हलफ लेंगे। हम जिसके साथ मिले सब पॉजिटिव होते और हम आज भी उनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि किसी का अलाकार न बने। जमहूरियत की फतह हुई है, आज कानून की फतह हुई है और हम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने इंसाफ का साथ दिया, मेरिट पे फैसला दिया। हम समझते हैं कि ये हमारा सूबा ये वार जोन है, यहाँ हम हालत जंग में हैं। हम सब ने इस हालत से निकालने के लिए एक दूसरे का साथ देना है। ये किसी एक पार्टी का, ये सिर्फ एक पार्टी नहीं कर सकती। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गवर्नर फैसल करीम कुर्नी को खैबर पख्तूनख्वा पहुंचने की हिदायत कर दी। कहा, वज़ीर आला सिंध से कहूँगा कि अपना जहाज़ गवर्नर केपी को दे दें ताकि वो जल्द अज जल्द पहुँच कर आइनी जिम्मेदारी पूरी करें। अदालत का जो भी हुक्म होगा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इस पर अमल करेंगे। मज़ीद ये कहा कि हमारा मुकाबला तो किसी और सूबे से है ही नहीं, हम तो दुनिया से मुकाबला करने वाले हैं। खैरपुर इकनॉमिक जोन का शुमार दुनिया के बेहतरीन इकनॉमिक जोन में होता है। बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर वज़ीर आला पंजाब को जवाब। गवर्नर साहब, आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज़ गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी ज़रूर पूरा करेगा और जो भी अदालत का हुक्म होगा उस पर अमल दरामद ज़रूर करेगा। आपका तो मुकाबला किसी और शहर या किसी और सूबा से है ही नहीं, हम तो दुनिया से मुकाबले करने वाले हैं। हमारा खैरपुर का स्पेशल इकोनॉमिक जोन दुनिया के बेहतरीन इकोनॉमिक जोन्स में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आलमी सतह पे माना जाता है कि ये बेहतरीन तरीका है अपने गरीब तरीन तबके को, ख़वातीन का ख्याल रखना, मदद पहुंचाना। अहम खबर आपको देंगे, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान को EFF के तहत तकरीबन $1 अरब मिलेंगे, पाकिस्तान को RSF के तहत $20 करोड़ मिलेंगे। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को तकरीबन $1.2 अरब मिलेंगे। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद है, अपडेट कीजिएगा मुदस्सिर। जी, इंतहाई अहम पेशरफ्त है मुल्की मईशत के लिए कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम और RSF रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के तहत जो इक्तिसादी जायजा था वो कामयाब हो गया है और पाकिस्तान को EFF कर्ज प्रोग्राम के तहत जो दूसरा इक्तिसादी जायजा है उसके तहत $1 अरब मौसूल होंगे, जबकि RSF रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान को $20 करोड़ मौसूल होंगे। जो एलामिया IMF की जानिब से जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मजमूई तौर पर $1 अरब 20 करोड़ की रकम फौरी तौर पर मुंतकिल की जाएगी और मजमूई तौर पर अभी तक पाकिस्तान EFF कर्ज प्रोग्राम के तहत और RSF के तहत पाकिस्तान को 3 अक़सात में $3 अरब 30 करोड़ की रकम मौसूल हो जाएगी। ये इंतहाई अहम पेशरफ्त है जब पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं और मुज़ाकरात अब कामयाब हो गए हैं। वर्चुअली मुज़ाकरात हुए हैं
اور IMF کا مشن بھی گزشتہ ہفتے کے دوران پاکستان میں موجود تھا. تقریباً 14 دنوں تک IMF وفد کے ساتھ مذاکرات جاری رہے ہیں، جس میں IMF کی جانب سے نئے اسٹرکچرل بینچ مارک بھی فائنل کیے گئے ہیں اور پاکستان کے جو معاشی ٹیم ہے اور جو معاشی اقدامات ہیں ان کی تعریف بھی کی گئی ہے. IMF کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اس وقت اسٹیبلٹی کی جانب گامزن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں مالی سال 2025 کے دوران کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہا ہے، جو کہ گزشتہ 14 برسوں کے دوران انتہائی اہم پیش رفت ریکارڈ کی گئی ہے. اسی طرح اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے جو پرائمری بیلنس کا ہدف رکھا تھا اس کو ٹارگٹ اچیو کیا ہے اور جو مہنگائی ہے جو ٹارگٹ رکھا گیا تھا اس تک کنٹرول کیا گیا ہے. IMF کے اعلامیہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو تاحال ایکسٹرنل فائنینسنگ ایکسٹرنل جو پیمنٹس ہیں اس کا چیلنج برقرار ہے، لیکن پاکستان اور IMF کے درمیان جو قرض پروگرام طے ہے اس کے تحت اگر پاکستان تمام اہداف پر عمل درآمد کرتا رہے تو پاکستان جو ایکسٹرنل پریشر ہے اس کو افورڈ کر سکتا ہے. ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے IMF کے اعلامیہ میں کہ پاکستان میں تقریباً گزشتہ جو سیلاب ہوا ہے اور جو اس سے پہلے سیلاب آئے ہیں اس سے تقریباً مجموعی طور پر 70 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں اور 1000 کے قریب ڈیتھ بھی ہوئے ہیں. ساتھ میں IMF کے اعلامیہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مالی سال 2025-26 کے دوران جو GDP گروتھ ہے وہ 3% تک ایکسپیکٹڈ ہے اور سیلاب کی وجہ سے پاکستان میں جو قدرتی آفات ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو چیلنجز درپیش ہیں. جو IMF کی جانب سے اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور IMF اس مذاکرات کے تحت اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو سٹیبل کرنے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے تمام تر جو اقدامات ہیں، تمام تر جو اسٹرکچرل بینچ مارک ہیں ان کو بر وقت اچیو کیا جائے گا. اگر بات کر لیجیے رواں مالی سال 2025-26 کے لیے تو اس کے دوران پاکستان کے لیے جو ٹارگٹ فکس کیا گیا ہے پرائمری بیلنس کا 1.6% آف دا GDP پاکستان کو اچیو کرنا ہوگا. اس کے علاوہ دیگر اہداف کی اگر بات کر لی جائے تو پاکستان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو پروگرام ہے اس میں جو غریبوں کو رقم فراہم کی جا رہی ہے اس کو شفاف مزید بنانا ہوگا اور ساتھ میں اسٹرکچرل جو بینچ مارک IMF کی جانب سے سیٹ کیے گئے ہیں اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں فیڈرل اور جو پروونشل ٹیکس سسٹم ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہوگا اور پاکستان کو نئے ٹیکس سسٹم کے تحت نئی پالیسی بنانے کی ضرورت ہوگی. نیا جو ٹیکس پالیسی آفس قائم کیا گیا ہے اس میں پاکستان اور IMF ساتھ میں کولیبریشن کے ساتھ کام کریں گے. IMF کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو مزید جو ہے وہ مانیٹری پالیسی اکارڈنگ ٹو سچویشن ٹائٹ رکھنا ہوگی تاکہ مہنگائی اور جو کرنٹ اکاؤنٹس ڈیفسٹ ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے. ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رواں مالی سال 2025-26 کے دوران مہنگائی بڑھنے کی جو ریشو ہے وہ 5 to 7% کے بٹوین رہنے کا ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے. اس اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان جو اب اقتصادی جائزہ ہوگا اس تمام میں جو نئے اسٹرکچرل بینچ مارک فکس کیے گئے ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا. بہت شکریہ مدثر، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے.